بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت ہی رحم دل اور سخاوت پسند انسان تھے۔ ان کی سخاوت اور رحم دلی کی وجہ سے لوگ ان سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک دن اپنی عدالت میں موجود تھے کہ ایک بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور معمول کی طرح سلطان صلاح الدین کی موجودگی میں عدالت کے دروازے پر نہ ہی کوئی سپاہی اور نہ ہی کوئی محافظ موجود تھا، کیونکہ سلطان نے حکم دے رکھا تھا کہ جب میں عدالت میں موجود ہوں تو کسی کو روکنے کے لیے دروازے پر موجود کوئی محافظ یا سپاہی کھڑا نہ ہو، تاکہ ہر آنے والا چاہے غریب ہو یا امیر میری عدالت میں حاضر ہو سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی عدالت میں موجود تھا کہ ایک بوڑھی عورت آپ کے سامنے حاضر ہوئی اور کہا، سلطان معظم، بے شک میں آپ کے دین پر ایمان نہیں رکھتی، میں آپ کے دین کو نہیں مانتی، لیکن مجھے آپ کے عدل اور آپ کی سخاوت، آپ کی نیک دلی پر کوئی شک نہیں، اس لیے میں اپنا مقدمہ اپنے قاضی کے بجائے آپ کے پاس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا کہ اماں جی بتائیں کیا حاجت لے کر میرے پاس حاضر ہوئی ہیں؟ بوڑھی اماں نے کہا، سلطان، میں اور میرا ایک بڑا شوہر ایک ایسے زمین کے ٹکڑے میں رہتے ہیں جہاں پانی کا اور کوئی ذریعہ نہیں، اور ہمارے گھر کے پاس ایک کنواں موجود ہے جو کہ بہت پرانا ہے، لیکن جب سے ہم نے اس کنویں کے پاس اپنا مقام بنایا ہے تب سے لے کر آج تک اس کنویں کو ہم ایک گھوڑے کی ہر سال بلی دیتے ہیں، اور جس سال ہم گھوڑے کی بلی نہ دیں وہ کنواں خشک ہو جاتا ہے، اور اس کنویں کے بارے میں مشہور ہو گیا ہے کہ جب تک وہ ہر سال گھوڑے کی بلی نہ لے وہ کنواں خشک ہو جاتا ہے، اور جب ہم ایک گھوڑے کی بلی دیتے ہیں تو وہ پھر سے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اب میرا شوہر بوڑھا ہو چکا ہے اور وہ کسی کام کرنے کے قابل نہیں رہا، بڑھاپے کی وجہ سے ہمارا کاروبار بھی بند ہو گیا ہے، جس سے ہم گھوڑا خرید کر اس کی بلی نہیں دے سکتے، اور ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ ہم کسی دوسری جگہ ہجرت کر جائیں اور اپنا نیا مکان بنا سکیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا کہ میرا اس بات پر یقین نہیں کہ وہ کنواں کوئی بلی لیتا ہے، یہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ یہ سن کر بوڑھی اماں نے کہا، سلطان، یہ دھوکہ نہیں بلکہ حقیقت ہے، کیونکہ ہم کئی سالوں سے اس کنویں پر بلی دیتے آ رہے ہیں، اور اگر ہم بلی نہ دیں تو وہ کنواں خشک ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان اس بوڑھی اماں کو کہا، اماں جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کنواں بلی مانگ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہو۔ تو بوڑھی اماں نے کہا، سلطان معظم، جب ایک سال مکمل ہوتا ہے تو اس کنویں سے آواز آتی ہے کہ ایک گھوڑے کی بلی دو ورنہ کنواں خشک ہو جائے گا۔ پھر سلطان نے کہا کہ تم اس گھوڑے کی بلی کیسے دیتی ہو؟ تو اماں جی نے کہا، سلطان، میرا شوہر اس کنویں کے ساتھ شام کو گھوڑا باندھ دیتا ہے، اور جب ہم صبح جاتے ہیں تو وہاں سے گھوڑا غائب ہو جاتا ہے اور کنواں پانی سے بھر جاتا ہے۔ اب سلطان کی حیرانی مزید پریشانی میں بدل گئی کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کنواں نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان نے کہا، اماں جی اس کنویں کو ایک سال کب مکمل ہوگا اور آپ نے کب بلی دینی ہے؟ تو بوڑھی اماں نے کہا، سلطان معظم، آج رات اس کنویں میں سے وہی آواز آئے گی اور اس سے اگلی رات ہم نے اس گھوڑے کی بلی دینی ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اماں جی آپ اب چلی جاؤ، میں شام کو وہاں پہنچتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا کنواں خشک نہیں ہوگا۔ یہ سن کر بوڑھی اماں وہاں سے چلی گئی۔ سلطان تھوڑی دیر سوچنے میں مصروف ہو گیا، پھر سلطان نے اپنے جاسوس خاص علی بن سفیان سے مشورہ کیا کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، یا پھر حقیقت میں کوئی ایسا کنواں موجود ہے جو ہر سال ایک قیمتی جانور کی بلی لیتا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، سلطان، میری زندگی کے اتنے تجربے میں نے ایسا کوئی کنواں نہیں دیکھا جو جانوروں کی بلی لیتا ہو۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے اور اس رات سے میں خود پردہ اٹھاؤں گا۔ شام کو سلطان صلاح الدین اپنے گھوڑے پر تیار ہو کر اور دو سپاہیوں کے ساتھ اس بوڑھی اماں کے مکان کی طرف چل پڑا۔ جب شام کا وقت ہوا تو سلطان وہاں پہنچ گیا اور کہا، اماں جی تم آرام سے اپنے کمرے میں شام کے وقت گھوڑا وہیں باندھ دیا۔ اس کے بعد سلطان بھیس بدل کر کنویں کے ساتھ گھنے درختوں میں چھپ گیا اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگا کہ آخر گھوڑا کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھیس بدل کر چھپا ہوا تھا کہ اچانک سے ایک آدمی وہاں آیا اور گھوڑا کھول کر وہاں سے جانے لگا۔ تو یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین چیتے کی طرح اس آدمی پر جھپٹا اور تلوار اس کی گردن پر رکھ کر کہا، اے ظالم انسان، تم کنویں کی آڑ میں ہر سال بوڑھی اور اس بوڑھے آدمی کے اتنے سالوں سے گھوڑے کی بلی لیتے ہو، اور بتاؤ یہ سب کام تم کیسے کر لیتے ہو؟ کہ بوڑھی اماں کو آج تک شک نہیں ہوا کہ یہ کنواں کوئی طلسمی کنواں نہیں بلکہ عام کنواں ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، سلطان معظم، ہر سال جب ایک سال مکمل ہو جاتا ہے تو میں اس کنویں میں نیچے اتر جاتا ہوں
اور جیسے ہی بوڑھی اماں اس میں اپنا برتن ڈالتی ہے تو میں اس برتن کو الٹا کر کے خالی کر دیتا ہوں، اور بوڑھی اماں سمجھتی ہے کہ کنواں خشک ہو گیا ہے، اور کنواں اتنا گہرا ہے کہ وہاں سے پانی صاف صاف نظر نہیں آتا، اور بوڑھی اماں سمجھتی ہے کہ بلی کی وجہ سے کنواں خشک ہو گیا ہے۔ اور پھر میں وہاں سے بیٹھ کر عجیب عجیب آوازیں نکالتا ہوں کہ اس کنویں کو بلی دو ورنہ کنواں خشک رہے گا۔ جب بوڑھی اماں گھوڑا باندھ دیتی ہے تو میں وہاں سے گھوڑا کھول کر آدھی رات کو چلا جاتا ہوں، اور بوڑھی اماں سمجھتی ہے کہ بلی کی وجہ سے کنواں تر و تازہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح میں ہر سال بوڑھی اماں سے ایک گھوڑا لے کر جاتا ہوں۔ سلطان نے تلوار اس کے گردن پر کستے ہوئے کہا، بتاؤ وہ اتنے گھوڑے جو تم اتنے سالوں سے لے کر جا رہے ہو وہ تم نے کہاں چھپا کر رکھے ہوئے ہیں؟ اس نے پہلے تو اپنی باتوں سے انکار کیا، لیکن جب سلطان نے شیر کی دھاڑ میں آواز نکالی تو اس نے کہا کہ میں نے اسی طرح اور کئی لوگوں کو بیوقوف بنا کر بہت سے گھوڑے لے لیے ہیں، اور میں نے اپنے گھوڑوں کا استبل بنا لیا۔ سلطان نے وہ گھوڑوں کا سارا استبل لے کر جن جن سے اس نے وہ گھوڑے دھوکے سے لیے تھے ان کو واپس کر دیے، اور اس بوڑھی اماں کو بھی گھوڑے واپس کر دیے، اور اس آدمی کی سلطان نے گردن اڑا کر ایک شہر کی اہم گزرگاہ پر لٹکا دی تاکہ اس کو دیکھ کر ہر آنے والا انسان عبرت حاصل کرے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین کی عقل مندی اور باتوں کو سن کر سلطان کے ہاتھوں اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئی، اور ان گھوڑوں کی واپسی کے بعد اس بوڑھی عورت اور بزرگ شوہر کی زندگی پہلے سے بہت ہی زیادہ بہتر ہو گئی تھی۔